اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات بر محمد و آل محمد پر تھوڑا بلند صلوات پڑھ بہت مختصر سی آیت ایک پڑھی ہم نے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ انسانی زندگی کے قرآنی اصول، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ اور اس کے بعد روزانہ ایک یا دو اصول آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس میں بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے کی بھی شامل ہوں گی اور خود آپ کے جو بھی تجربات ہیں، آپ نے جو بھی تجربہ کیا ہے اپنی زندگی سے، وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قرآنی اصول اگر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یا آپ قرآنی اصول سننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود قرآن کریم ہے کیا وہ سمجھا جائے۔ آپ سبھی لوگ کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کی کتاب پڑھتے ہیں؟ ہسٹری بھی اگر یا جو بھی سبجیکٹ ہو، ضروری نہیں ہسٹری ہو، کوئی بھی ہو سبجیکٹ، کسی کا سائنس ہوگا، کسی کا جو ہے ہسٹری ہوگا، کسی کوئی بھی ہوگا، اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے آدمی مطالعہ کرتا ہے اور پڑھتا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، لیکن اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی زبردستی کوئی کروا نہیں سکتا کسی سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، وہ کتاب اس کے رائٹر کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے یا کتاب میں لکھا کیا ہے اسے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے؟ یعنی موضوع، آپ جو بھی کتاب پڑھتے ہیں وہ کس اعتبار سے پڑھتے ہیں؟ اس کا رائٹر دیکھ کے، لکھنے والا کون ہے، یا یہ کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ سبجیکٹ، اکثر لوگ سبجیکٹ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو فقط رائٹر کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، وہ رائٹر بہت اچھا ہے، وہ جو بھی لکھے گا اچھا لکھے گا، وہ چاہے جیسا بھی لکھے، جو بھی لکھے گا اچھا لکھے گا، اس اعتبار سے بھی ہم لوگ کیا ہے پڑھتے ہیں۔ اور اس میں کا جو اہم نقطہ ہوتا ہے، اہم بات، وہ باقاعدہ کہیں ڈائری پہ اتار بھی لیتے ہیں یا اسکرین شاٹ آج کل چلتا ہے تو ہم اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں، اسے رکھ لیتے ہیں، اس لیے تاکہ کہیں ہمارے کام کی چیزیں تو ہم اسے بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عام کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن عام کتاب یا اس کا لکھنے والا یا اس کا سبجیکٹ جو بھی ہے، ان میں بڑی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ لکھنے والا، علیکم السلام، لکھنے والا چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، چاہے جتنا اعلیٰ ہو، کسی بھی منزل پر ہو، لیکن نہ معصوم ہے نہ خدا، ٹھیک ہے۔ لکھنے میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ لکھنے والا لکھتا ہے، غلطی کا امکان بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ جو اس کے متن ہوتے ہیں، جو عبارت ہوتی ہے، جو بھی لکھا ہوتا ہے، اس عبارت میں بھی بہت زیادہ غلطیاں آپ خود جب پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ نہیں، یہاں کچھ نہ کچھ غلطی آپ اس میں پائی جا رہی ہے جو اس نے لکھا ہے۔ اگرچہ دنیا میں ایک کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں جو ابھی ہم نے کہا قد جاءکم من اللہ، وہ کہاں سے آئی ہے، اس کا لکھنے والا کسے قرار دیا جائے گا؟ اللہ کو۔ قد جاءکم من اللہ، وہ آئی ہے خدا کی طرف، خدا کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے بعد شفاء لما فی الصدور، وہ ایسی کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔
کوئی پولیٹکس والا ہوگا تو وہ اپنے ذوق کی کتابیں لے گا. انجینئر حضرات یہاں بیٹھے ہیں, وہ اپنے ذوق کے شوق کے اعتبار سے وہ کتاب پڑھیں گے. ہسٹری والے اپنے شوق کے اعتبار سے کتاب پڑھیں گے. ہم کیا ہے, اپنے شوق کے اعتبار سے کتاب پڑھیں گے. کوئی خطیب ہوگا, وہ ظاہر سی بات ہے اپنے شوق کے اعتبار سے کتابیں پڑھے گا. کوئی دوسرا شوق وہ نہیں پالے گا, وہی اسی اعتبار سے کتاب پڑھے گا جو اسے بیان کرنا ہو. اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب وہ نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے لیے جو کہا جاتا ہے, پہلا تو قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف سے آئی ہے. دوسرا یہ کہ شفاء لما فی الصدور, اس میں کیا ہے, دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. یہ دوسری بات. تیسری صفت اس کی کیا بیان کی گئی ہے, لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ لوگوں کو نکالتی ہے کہاں سے, اندھیروں سے کس کی طرف, روشنی کی طرف. یعنی اندھیروں سے نکال کر کہاں لے کر جاتی ہے, روشنی کی طرف. اب اس کے بعد مولا کائنات نے ایک خطبہ ہے باقاعدہ, اور نہج البلاغہ میں بہت بڑا نہیں ہے, اس کا ایک فقرہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام کہتے ہیں کہ بحرن لا یدرکہ قعرہ یا قعرہ, یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہ تک پہنچنا کیا ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی بھی انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. آپ جب کتاب پڑھیں گے, اس کتاب میں ظاہراً ہم کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے, اور لکھنے والے نے مثلاً مجازن معنی, کنایتاً کوئی دوسری چیز مراد لیا ہے تو وہ باطنی الفاظ ہو گئے, وہ باطنی معنی ہو گئے, وہ ایک دوسرا مفہوم ہو گیا. اسی طرح قرآن ظاہر اس کا الگ ہے, باطن اس کا کیا بہت گہرا. مولا کائنات نے خود کہا ہے ظاہر بڑا خوبصورت ہے اور واقعاً خوبصورت, لیکن باطن کیا بہت گہرا ہے. سمندر میں جو افراد غوطہ لگاتے ہیں, یہ شاید مثال دے چکا ہوں, غوطہ لگانے والے بھی دو طرح کے افراد ہیں. جو بھی اندر جاتے ہیں غوطہ لگانے کے لیے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ملا وہ اٹھا کر لے کر چلے اور سامنے رکھ دیا. پڑھنے والے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. مثلا آپ ایگزام کی جب تیاری کرتے ہوں گے, یہ آپ لوگ کے لیے, ہم تو یہی کرتے ہیں, اپنے ایگزام کی جب تیاری کرتے ہیں تو اس عبارت کے اندر تہ بتہ اندر سے اندر جاتے چلے جاتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے, اس کے مطالب میں کتنی گہرائی ہوتی ہے. اس گہرائی کو جب مین اور اہم چیز نکل آتی ہے تب کیا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. تو یہ کتاب بھی بہرحال ایک سمندر. غوطہ لگانے والا ایک ایسا ہے کہ جو کچھ ملا وہ لے کر چلا آیا, لیکن ایک ایسا بھی ہے جو اندر تک جاتے چلا جاتا ہے, تہوں تک پہنچتا ہے. جب تک اسے موتی نہیں ملتا وہ باہر نہیں آتا ہے. قرآن کریم بھی اسی طرح سے, اس کے اندر تہ بتہ تقریباً 7 تہیں یا اس سے زیادہ تہیں پائی جاتی ہے. ہم اور آپ ظاہر الفاظ کو دیکھ کر بھی معانی نکال سکتے ہیں, اور اس کے باطن میں جا کر یعنی تفسیر پڑھ کے بھی اس کے معانی اور مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اب قرآن کریم کے لیے ہم نے کہا الگ الگ کتابیں پڑھنے والے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے کتاب پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کریم کے لیے جو بھی آدمی پڑھ رہا ہے جس ذوق کا مالک ہے, ایک ڈاکٹر ہے وہ اگر قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو واقعاً وہ اس میں غور و فکر کرے تو اس کے علاج کے نسخے اس میں پاتا ہے یا نہیں ہے. آپ غور کیجئے گا خود ہی آپ کو پتہ ہے. آپ اس اعتبار سے آپ جو ہے کبھی سرچ کیجئے, مثلا میڈیسن ان قرآن, اس طرح سے آپ سرچ کیجئے تو آپ کو ملے گا. یا قرآن میں انجینئرنگ کے پارٹ بھی آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو ضرور ملیں گے. جو جس ذوق کا مالک ہے اس اعتبار سے قرآن کریم میں سرچ کریں, اس اعتبار سے غور و فکر کریں, وہ ساری چیزیں اس میں دکھائی دے گی. یہاں تک کہ جو پولیٹکس کرنے والے افراد ہیں وہ بھی اس میں غور کریں گے تو وہاں ان کو پولیٹکس بھی دکھائی دے گی. مثلا انبیاء کے جو واقعات بیان ہوئے وہاں الہی سیاست دیکھی جائے تو وہاں الہی سیاست ہے, انبیاء نے جو سیاست کی ہے وہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے ملے گی. جس سبجیکٹ کا پڑھنے والا ہے, شوق رکھتا ہے, اس طرح سے اسے سرچ کرے گا, وہ ساری چیزیں وہاں کیا ہے دستیاب ہیں, اسے ملے گی. شرط کیا ہے کہ وہ اپنا ذہن بنا کر بیٹھے کہ ہم کو آج یہ تلاش کرنا ہے.
البتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 2 آیت پڑھی اور یا 10 آیت پڑھی، نہیں، ہمارے ذوق کی چیز نہیں مل رہی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے بند کیا اٹھ گئے۔ لیکن جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یا نبی کا جو وعدہ ہے وہ ایک دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ کبھی بور نہیں ہوتا، لیکن وہی شرط ہے کہ ذہنیت بنا کر پڑھے تو، کہ نہیں مجھے اسے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اس کا مطلب کو مجھے سمجھنا ہے کہ آخر ہے کیا۔ مثلا ایک ہندو ہمارا دوست ہے، اس نے جو عام طور سے سنتا ہے نیوز وغیرہ میں یا دوسرے اپنے رہنماؤں سے، وہ چیز آگے اس نے ہم سے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ کے یہاں مثلا ٹیررسٹ وغیرہ، آتنکواد، دہشت گردی جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہے، ہم نے کہا بھائی آپ اس کو دہشت گردی سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ پہلے آپ اس پہ غور کیجئے کہ واقعاً یہ دہشت گردی کی طرف لے کر جا رہی ہے یا یہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے۔ یہ آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا۔ ذہن بنا کر جب ایک آدمی پہلے ہی سے ذہن بنا چکا ہے کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک کتاب ہے، تو جب پہلے ہی ذہن بنا چکا ہے تو اب سامنے والا کچھ بھی بیان کرے وہ ذہن میں نہیں آئے گا، وہ بات ذہن میں نہیں آ سکتی۔ لیکن آدمی ایک ذہن بنا لے کہ نہیں، ہم واقعاً انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ اس کو پڑھیں اور غور کریں تو ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ مثلا ایک ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں جہاں کہا گیا ہے کہ جہاں ترجمہ ہندی میں جو ترجمہ کیا گیا وہ اس طرح سے، جیسے وسیم رضوی نے بھی اسے پڑھا تھا کہ ادھرمی افراد کو جہاں پاؤ اسے قتل کر دو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے تقریباً 119۔ ادھرمی کا مطلب آپ بھی جانتے ہوں گے، مثلا جس کے پاس کوئی دھرم نہ۔ اس نے اس سے کہا، اس نے اس ترجمے کو جو سمجھا ترجمے سے، وہ کہہ رہا ادھرمی کا مطلب جو اسلام سے دور ہے۔ آپ ہندوانے میں رہے یا نہیں، ہندو لوگوں کے سامنے درمیان، وہاں جو ہے مثلا کوئی بزرگ ہے، کوئی نوجوان لڑکا اگر کوئی مذاق کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا کسی کو مارتا ہے تو وہ بوڑھا یا بوڑھی جو بھی ہوتا ہے وہ ہندی میں کہتا ہے کہ کتنے ادھرمی ہو گئے ہو جو بچے پہ جو ہے ظلم کر رہے ہو۔ وہ تو ہندو ہی ہے، یہاں تو یہ نہیں کہا گیا، وہ تو کہہ رہی ہے کہ ادھرمی ہو گئے ہو یعنی دین سے ہٹ گئے ہو، تو کیا وہ اسلام سے ہٹانے کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنے ہی قانون کی بات کر رہا ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق یہ کیا ہے، کسی کو مارنا، کسی کو تڑی لگانا، ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یا جھوٹ بولنا یہ کیا ہے، ایک غلط بات ہے۔ اسے ادھرمی، ہر معاشرے میں ادھرمی کا مطلب یہی ہے۔ ادھرمی کا مطلب جو وہ لوگ مراد لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسلام ہے، اسلام سے جو افراد دور ہے وہ ادھرمی ہے، ان کے لیے ہم ادھرمی ہیں، ہمارے لیے وہ ادھرمی ہے، اسے وہ ہمیں نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، اگر یہ فلسفی دیکھی جائے تو۔ لیکن ہم نے جب اس سے کہا کہ تم اس کا ذرا صحیح سے مطالعہ کرو، ڈیفینیشن ذرا دیکھو، آگے جو بیان کیا گیا ہے وہ پوری آیت ہے جہاں ایک مرحلہ آتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پھیلانا کیا ہے، قتل سے زیادہ شدید ہے، قتل سے زیادہ جو ہے بیکار چیز ہے فتنہ پھیلانا۔ اب شروع سے لے کر آخر تک جو آیت ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بات کہی جائے تو الگ الگ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن ساری بات کو جب جوڑا جائے گا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان افراد کو قتل کرو جو فتنہ پھیلاتے ہیں، ان افراد کو قتل کرو جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، ان افراد کو قتل کرو جو مثلا عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، ان افراد کو قتل کرو۔ اس کو کیا ہے، جا کر ادھر سے جوڑنا پڑے گا، جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ جب اس سے اس طرح سے بیان کیا گیا تب اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم لوگ اپنے والوں کو سنتے ہیں اور سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ فیصلہ مت کیجیے، میں آپ کو ایک قرآن دیتا ہوں ہندی میں، آپ اس قرآن کو پڑھیے، یا انگلش میں آپ کو قرآن دیتا ہوں اسے پڑھیے۔ پورے قرآن میں جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہو کوئی بات، آپ وہاں اگر ہم سے سوال کیجیے یا ہمارے لوگوں سے سوال کیجیے،
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کسے قتل کرنے کی بات کی گئی ہے یا کیا بیان کیا گیا ہے، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ یوں آپ ظاہری الفاظ سے معنی نکالیں گے تو وہ کیا ہے، ایک دوسری چیز ہوگی، لیکن جب تہ بتہ اندر جاتے چلے جائیں گے یا الفاظ کو سمجھیں گے، اس لیے کہ عربی کا ایک لفظ اس کے 70 معنی ہوتے ہیں، عربی کے ایک لفظ کے، اور ہماری اردو یا ہندی یا گجراتی ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوں گے، بہت ہوگا 2 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، ہے یا نہیں حقیقت میں۔ جب یہ بات اس سے بیان کی تب وہ اس بات کو سمجھا کہ نہیں حقیقت ہے یہ، اس کے بعد وہ ابھی تک روزانہ تھوڑا تھوڑا کیا ہے قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا، ہو سکتا ہے کبھی ادھر مائل ہو جائے اور واقعاً مائل ہوگا۔ اسے جب انصاف کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، انصاف کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ تو امام نے کیا کہا کہ بحر لا یدرکہ قارہ یا قارہ، ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک جانا ناممکن ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ریاض العدل، یہ عدل کا چمن، اس میں عدالت پائی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے لیے کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی جابر و ظالم انسان قرآن کو مسترد کرے یعنی رد کرے، یہ کہے کہ قرآن ایسے ہی کتاب ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے یا اس میں کوئی میسج نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کہا کہ قسمہ اللہ، اللہ اسے نابود کر دے گا کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی مرحلے کے اعتبار سے۔ نابودی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مار ڈالے گا، نہیں، نابودی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بنی بنائی عزت کا گر جانا، یہ بھی نابودی، وہ واقعاً کسی آدمی کی عزت معاشرے میں چلی جائے وہ نابود ہو گیا، برباد ہو گیا، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے سامنے مثلا ہم اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، اچانک مثلا مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو نہیں کرنی چاہیے، جو نہیں ہونی چاہیے، اب آپ خود بتائیے کہ کیا کچھ رہے گی؟ وہ جاتی چلی جائے گی، جو بھی عزت ہوگی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہم سر اٹھانے کے لائق بھی نہیں بچیں گے، تو یہ عزت کا چلا جانا بھی کیا ہے، نابودی کا سبب ہے۔ ہم نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، نہ کسی سے معاملہ کر سکتے ہیں، خرید و فروش بھی کریں گے کسی سے تو وہ بھی کیا ہے، ہم کو بڑی نیچی نگاہ سے دیکھے گا۔ اسے بیچنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنا سامان دے گا مگر بہت گری ہوئی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو عزت کا چلا جانا بھی نابودی کا سبب، جو پیغمبر نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، هو الذی من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو بھی کوئی جابر یا کوئی بھی انسان اسے مسترد کرے گا، خدا اسے کیا کرے گا، ہلاک کر دے گا، نابود کرے گا۔ دوسری جگہ کہا گیا هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کوئی صاحب اپنی خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہے، اس میں ترمیم کرنا چاہے، اس میں بدلنا چاہے، الفاظ بدلنا چاہے، نہیں بدل سکتے۔ مثلا مثال آپ کو دے دوں کہ سعودی عرب میں اس طرح کے کام بہت ہو رہے ہیں جی، کہ جہاں الفاظ کو بدلا، مثلا وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جو مباہلے کے موقع پر اتری تھی، فمن حاجک فیہ من بعدک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اب کیا انفسنا وانفسکم کو بدلنے کی بڑی کوشش کی گئی، آپ اسے گوگل پہ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں، بدلنے کی بہت کوشش کی گئی، باقاعدہ چاپ کیا گیا ہے، لیکن وہ بدل نہیں پائے۔ اب کیوں نہیں بدل پائے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بدلنے کی کوشش کی، نہیں بدل پائے۔ اسی طرح ایک رائٹر کے بارے میں ملتا ہے،
اس نے اپنے مقدمے میں، کتاب کے مقدمے میں لکھا، وہ کہنے لگا کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا مجھے پیسہ دیا گیا کہ جس آیتوں میں جہاں جہاں مثلاً مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وہاں علی بن ابی طالب کے نام کو ہٹا کر معاویہ بن ابی سفیان کے نام کو رکھ دیا۔ اس کو پیسہ ملا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہم کر دیں گے۔ کتاب تیار ہوئی، کتاب تیار ہو کے مارکیٹ میں آ گئی۔ اب جب لوگوں نے پڑھا، خاص کر کے جس آدمی نے پیسہ دیا تھا اس نے اس کتاب کو پڑھا تو دنگ رہ گیا، فوراً اسے بلایا جسے پیسہ دیا تھا، بھائی ہم نے آپ کو کس چیز کا پیسہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا پیسہ مجھے اس بات کا دیا گیا تھا کہ جہاں جہاں مولا کائنات کا نام ہے وہاں ہٹا کر معاویہ بن ابی سفیان کا نام لکھ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہا یہ ہم نے جہاں جہاں معاویہ کا نام لکھنے کے لیے کہا تھا وہاں تو کوئی تبدیلی نہیں، جہاں مولا کائنات کا نام تھا وہیں ان کا نام ہے، کہیں ہٹایا نہیں گیا۔ اس نے کہا میں نے تو پوری کوشش کی ہٹانے کی، لیکن مجھے نہیں معلوم ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ نام نہیں ہٹ سکا۔ تو یہ قدرت کا بھی ایک انتظام ہے ہمارے لیے کہ کوشش کرنے والے اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مٹا نہیں، یہ قدرتی انتظام ہے، واقعی انتظام ہے۔ یہاں تک ہم نے مقدمتاً ایک بات صرف اس لیے کہی ہے تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم ہے کیا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے اس کے لیے مولا کائنات کا، اور ایک طویل خطبہ ہے جہاں قرآن کی باقاعدہ کیا ہے وضاحت کی گئی، قرآن کریم ہے کیا، سمندر ہے، ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا، ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی میں کوئی جا نہیں سکتا، وہ ایسی کتاب ہے جو مثلاً شفا ہے ہمارے سینوں کے لیے، اس میں جو کچھ بھی تلاش کیا جائے گا اس میں کیا ہے وہ ملتا ہے، لیکن تلاش کرنے والا ذرا تلاش کرے۔ اور اس کے بعد مثلاً کہنے کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ جو کتاب قد جاءکم من اللہ کی طرف سے نازل، جو کتاب اتنی بابرکت ہے، اتنی زیادہ حفاظت میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب میں جو قانون بیان کیا گیا ہے، جو اصول بیان کیا گیا ہے، اس اصول کی بھی حفاظت وہی کر رہا ہے جس نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا۔ مثلا ایک ایک قانون میں نہ جانے کتنی حکمت پائی جاتی ہے۔ صرف ایک بات بیان کروں گا اور تمام کروں گا، میرا وقت تمام ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ہریسن کر کے، میرے خیال سے امریکہ کا یا کہاں کا، یہ بھی کسی پیپر کی کٹنگ ہے، کسی پیپر میں آیا تھا، اس کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے۔ وہ انسانی ڈی این اے پہ سرچ کر رہا تھا۔ آپ مثلاً ہمارے یہاں ایک قانون پایا جاتا ہے عدت کا، عورتوں کے مطابق، یا طلاق کے بعد جو عدت رکھی جاتی ہے 4 مہینہ 10 دن، 110 دن، 120 دن، اس طرح سے عدت پائی جاتی ہے، یا شوہر مر جائے تو زوجہ عدت رکھتی ہے 3 مہینہ 10 دن، اس طرح سے 90 دن، 110 دن، 120 دن یا 130 دن، اس طرح سے عدت بیان کی گئی، مرنے کے بعد کی عدت اور کیا کہتے ہیں طلاق کے بعد کی عدت۔ وہ عیسائی مذہب تھا، اس کی پڑوس میں ایک مسلمان فیملی بھی رہتی تھی۔ اس ہریسن کی بیوی کا آنا جانا تھا، وہاں باقاعدہ آتی جاتی تھی۔ اس مسلم فیملی میں ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی کا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو جو ہمارے یہاں عدت پائی جاتی ہے 90 دن کی یا 110 دن کی، اس میں 90 دن کی شاید، مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد عورت کیا ہے 90 دن یا 110 دن کی عدت رکھتی ہے، 3 سے 4 مہینہ کا۔ اسی درمیان ہریسن کی بیوی اس کے گھر گئی، وہاں پہنچی، اس سے باہر جانے کے لیے یا شاپنگ کے لیے، اس نے کہا کہ جو ہے نہیں میں نہیں نکل سکتی، اتنے دن تک نہیں نکل سکتی۔ تو بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھر آئی ہے عورت، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مثلا اسلام عورتوں کو کتنا قید کر کے رکھتا ہے، اب اس کا شوہر مر گیا تو وہ اتنے دن تک باہر بھی نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے، اتنے دن تک باہر ہی نہیں، وہ قید کر دیا، وہ اپنی خواہش کے مطابق سفر نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، بس گھر میں بیٹھی رہے، بور ہوتی رہے۔ اس کا شوہر چونکہ انسانی ڈی این اے پہ سرچ کر رہا تھا، اس نے کہا لاؤ میں دیکھتا ہوں یہ کیا چیز ہے،
اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس قانون تک پہنچا کہ شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد ایک عدت رکھی جاتی ہے. اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ عدت کیوں رکھی گئی ہے, وجہ کیا, عدت کا قانون کیوں ہے. انسانی ڈی این اے پہ وہ سرچ کر رہا تھا, اس نے سرچ کرنا شروع کیا, اس عورت کے ڈی این اے کو سرچ کیا تو اس نے پایا کہ ایک عورت کے شکم میں, بطن میں, پیٹ میں, اندر مرد کا جو مادہ ہوتا ہے ڈی این اے, اگر ریلیشن شپ بنتی ہے تو 90 سے 110 یا 120 دن تک پایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ مادہ غائب ہو جاتا ہے, اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے بالکل. کتنے دن؟ 90, 110 یا 120 دن. وہی 3 مہینہ, 4 مہینہ, ٹھیک ہے, 4 مہینہ 10 دن, بس اتنے ہی دن اس کے شکم میں مادہ پایا جاتا ہے. اس نے اس مسلمان عورت کا ڈی این اے لیا, اسے سرچ کیا, عدت جب تمام ہو گئی اس کے بعد سرچ کیا, وہ ساری چیزیں اس نے اپنے ریکارڈ میں رکھی اور اپنی ایک تحقیق تھیسس لکھنے لگا. اچانک اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اپنی بیوی کا ڈی این اے چیک کر لیتے ہیں. اس نے اپنی بیوی کا ڈی این اے چیک کیا, اپنے بچوں کا ڈی این اے چیک کیا تو اس نے پایا کہ اس کی بیوی کے اندر جو ہے کئی ڈی این اے پائے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کا ہو یا اس کی بیوی کا ہو, 2 لوگوں کا. بات واضح ہے, ہونا تو چاہیے تھا یا نہیں, مطلب زوجہ شوہر ہے بھائی, ان دونوں کا ڈی این اے ہونا چاہیے تھا. لیکن اس نے کئی ڈی این اے اپنی بیوی کے اندر پایا. اب اس کے بعد اپنے بچوں کا لیا, صرف ایک بچے کے اندر اس کا ڈی این اے پایا جا رہا تھا, باقی 3 بچوں کے اندر کسی اور کا تھا. اس آدمی نے, اس ڈاکٹر ہریسن نے کیا کیا, اپنی پوری تھیسس لکھی اس میں کہ اسلام اپنی فیملی کو پاکیزہ بنانے میں کتنا مددگار ہے. آپ پہنچ گئے وہاں تک. یہ جو قانون ہے عدت کا, طلاق کے بعد یا زوجہ کے شوہر کے مرنے کے بعد عدت کا قانون ہے, اس قانون کو اس نے نقل کیا, اپنی پوری تھیسس لکھی اور اس قانون کو نقل کیا, اور نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اسلام اپنی فیملی کو یا مسلمان فیملی کو بالکل پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے عدت رکھی کہ اس درمیان میں نہ عورت کسی سے شادی کرے گی نہ کسی سے ریلیشن شپ بنائے گی. اگر کسی سے ریلیشن بناتی ہے تو وہ مادہ کیا ہے, مخلوط ہو جائے گا, مل جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کس کا ہے. اگر اس کا نتیجہ آ رہا ہے مثلا بچے کی صورت میں, تو بھی آپ کنفرم نہیں کر سکتے یہ کس کا بچہ ہے یا نہیں ہے. یہ بات اس نے صرف اپنے اس بچے کو لیا جس میں اس کا ڈی این اے پایا جاتا تھا, اور خود اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, یہ کہہ کر کہ بھائی تیرے اندر جو ہے بہت زیادہ مادے پائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد خود مسلمان ہوا, کینیڈا آیا, وہاں اس نے اپنی تھیسس اپنے کئی دوستوں کو دکھائی, جتنے دوستوں کو دکھائی وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے, کیونکہ سارے کے ساروں نے اپنی بیویوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام کا ایک قانون بھی, وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, ہر قانون میں سائنٹیفک کوئی چیز پائی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی فلسفہ پایا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ قانون کیا ہے بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم روزانہ کسی نہ کسی ایسے قانون کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے, خود کو بھی متوجہ کریں گے, جو قرآن میں پایا جاتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے دلچسپ بھی ہو, جیسے آج کی گفتگو بھی الحمدللہ شاید دلچسپ رہی ہو. تو ہر قانون انشاءاللہ اسی طرح بیان کریں گے. اگر دلچسپ رہا تو یقیناً امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آئیے گا. آج وقت زیادہ ہو گیا ہے, ہمارا وقت آدھا گھنٹہ سے 25 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. نتیجتاً یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا ایک جملہ بھی, ایک حرف بھی عبث نہیں ہے, فالتو نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, یا کوئی آیت بھی اس کا مفہوم میں بیکاریت یا خرابی نہیں پائی جاتی. اس کا ہر قانون
بہترین قانون جامعیت والا قانون پایا جاتا ہے جس میں ہر چیز پائی جاتی ہے. اس کے الفاظ اتنی جامعیت، اتنی کشش پائی جاتی ہے کہ ہر انسان اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ حق اور انصاف کے ساتھ اگر مطالعہ کرے گا تو یقیناً قرآن اس کی ہدایت کرتا ہوا چلا جائے گا. اور ایک دن ایسا ہوگا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کو تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہم جس مقصد کے لیے بھی جو بھی کام کر رہے ہیں ان مقاصد کو پورا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. ہمارے گھروں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول اور مستجاب فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.